بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، پہلے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، یہ 13واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، حالانکہ یہ کلام پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کے مطابق یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تھے، بی بی زلیخا نے ان کو جیل بھیج دیا، تو وہاں قیدی ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ کہ سب عورتیں اور ملکہ شامل ہے، تو آپ کیسے بچ گئے ان سے؟ یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، آپ کیسے بچ گئے؟ تو اس ٹائم یہ پھر یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وما ابری ہو، 13واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے نا، کہ میں بھی اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا، نفس تو ہے ہی برائی کا حکم دینے والا، یہ میرا نفس جو ہے میں اس کو بری ذمہ نہیں کہتا، اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا مجھے۔ تو یہ برائی کا جو حکم دیتا ہے، تو اس کے بارے میں ہی پھر یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو روکنا، جس کو بزرگان دین نے مجاہدہ نفس بولا ہے، تو مجاہدہ جو ہے یہ جہاد سے ہے، کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ تو جنگ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی خواہشات کو روکنا ہے، اس کی جتنی بھی خواہشیں ہوں ان کو روکتے جانا، اور جو اللہ کے احکام ہے اس کی طرف اس کو راغب کرنا۔ تو یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے ساتھ جنگ جب کریں گے تو اس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ اس کو ذلیل کرو، نفس کو ذلیل کرو، اس کا کوئی حکم نہ مانو۔ تو جب اس کو ذلیل کر دو گے تو اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤ گے، جس کے بارے میں غوث اعظم قدس اللہ العزیز بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے دشمن کا دشمن ہو جا، یعنی اپنے نفس کا دشمن ہو جائے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ باقی سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کا حکم مانتی ہے، یہ نفس اور شیطان دو ایسی مخلوق ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، یہ مقابلہ کرتے ہیں، آگے سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حکم نہیں مانتے۔ تو اس کے بارے میں غوث پاک کی جناب فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا یہ دشمن جو ہے، تو اس کا دشمن ہو جا، جو یہ مانگتا ہے ناجائز اس کو مت دے، اس کی خواہشوں کو بند کر، اس کو ذلیل کر، پھر تو اللہ کے قرب میں سرکار کے فرمان کے مطابق پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیں، یہ نبیوں کی مخالفت جو ہوتی تھی، کتنی سختی لوگ کرتے تھے، کافر آپ نبیوں کو پتھر مار دیتے تھے۔ کیوں مار دیتے تھے؟ حالانکہ ان میں تو بھائی نفس امارہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے اتنی سختی کیوں؟ وہ ہمارے لیے راستہ ہے کہ یہ نفس جو ہے اس طرح ذلیل ہوگا تو پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس طرح نبیوں نے تو جو کچھ بھی کیا وہ مخلوق کے لیے راستہ بنایا۔ تو اس طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، نفس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی خواہشات کو روکتے ہیں، ضرورتوں کو نہیں روکتے۔ یہ جاہل صوفی جو ہیں وہ اس کی ضرورتوں کو بھی روکنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ضرورتوں کو نہیں روکنا، خواہشات کو روکنا ہے۔ تو اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے۔ کہ ایک چیز مثلا کپڑے ہیں، 2 4 جوڑے 5 جوڑے موجود ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، آنے جانے کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا ہے، تو یہ ضرورت تو پوری ہے، پھر خام خواہ 5 10 جوڑے اور سلوا لینا، یہ خواہش ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ فلاں کے اتنے ہیں تو میرے کام کیوں ہوں، اس کپڑے کے اس کے اتنے جوڑے ہیں تو میرے بھی ہوں۔ یہ خواہشوں سے اس کو روکا ہے۔ جیسے ایک قسم کا کھانا کھا لینا جو صحت کے لیے ضروری ہو، جس کے کھانے سے صحت صحیح رہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اور 5 10 ڈشیں بنوا لینا، یہ خواہشات ہیں۔ ان سے اللہ نے منع کیا کہ اس کی خواہشوں کو روکو گے تو اس کے ساتھ لڑنا پڑے گا نا، مجاہدہ نفس کرنا پڑے گا،
تو پھر ہی اس کی خواہشیں آپ روک سکیں گے، نہیں تو اس کے تابع ہو جائیں گے۔ جیسے مخلوق جو ہے وہ تو نفس پرستی کرتی ہے، جسے خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز، کہ پہلے وقت کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، اور اب کے جو ہیں آپ فرماتے ہیں یہ نفس پرست ہیں، یہ جو نفس کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کی تمام خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ تو آپ فرمان لگے کہ نہ وہ حق پرست تھے نہ یہ حق پرست ہیں، وہ بت پرست تھے، یہ نفس پرست ہیں۔ تو اس طرح نفس پرستی کو چھوڑنا، اس کی خواہشات کو روکنا، اس سے جنگ کرنا، اس سے یہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر اس کی خواہشیں نہیں روکو تو پھر اس کو کون سی چیز ذلیل کرے گی اور کیسے اللہ کا قرب ہوگا؟ تو اس کے لیے پیر و مرشد اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا مجاہدہ نفس کروا دیں گے وہ۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں باجی بستامی کا صلی اللہ سے لذیذ، ان کا تذکرے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے مولوی صاحب تشریف لائے تو آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور اگر عمر کا تقاضا ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے، اگر علم کا تقاضا ہے تو میرا علم بھی آپ سے زیادہ ہے، میں کئی مدرسوں کا فارغ التحصیل ہوں، تو اس طرح جو آپ کو نصیب ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہے، تو میرا حصہ مجھے عطا فرماؤ۔ آپ فرمانے لگے کہ بالکل ٹھیک مولانا صاحب، ایک کام کرنا پڑے گا، تو میں آپ کا حصہ آپ کو عطا کر دوں گا، ضرور آپ شام کو گھر جائیں گے تو ولایت لے کر جائیں گے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل، ارشاد فرمائیں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے تو حمام جاؤ، نائی کے پاس جاؤ، اپنی داڑھی مبارک جو ہے یہ کتروا دو، صاف کر دو، زلفیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی صاف کروا دو، یعنی پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ٹینڈ کروا کے آؤ اور شیو کروا کے آؤ۔ پھر آ کر یہ بوری اخروٹ کی پڑی ہے آستانے پر، یہ بوری اٹھا کے لے جاؤ اور چوک میں بیٹھ جاؤ، جو جتنے جوتے مارے اتنے اخروٹ اس کو دیتے جانا، جب بوری ختم ہو جائے تو آ جانا، انشاءاللہ آپ کو ولایت عطا ہوگی، نہیں تو بازید کو بازید نہ کہنا، میرا نام چینج کر دینا۔ اب وہ مولوی صاحب کہنے لگے حضور یہ کون سا طریقہ ہوا ولایت کا، پہلے تو میں سنت کو ترک کروں۔ اب چونکہ اس کو کس نے بولا ہوا تھا بھئی سنت کے مطابق اگر سیرت نہیں ہے تو صورت بنانے کا تو حکم نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے مخلوق کے لیے۔ تو کہنے لگا جی یہ کیا طریقہ ہوا، پہلے میں جاؤں اور سنت ترک کروں اور پھر آ کر چوک میں بیٹھ کر جوتے کھاؤں، وہ بھی ایک دو نہیں، اور پتہ نہیں اس میں کتنے ہزار اخروٹ ہیں، تو اتنے جوتے کھاؤں، تو یہ کام میں تو نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی مولانا صاحب کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، تو اور نفس کس طرح ذلیل ہوگا؟ آپ نے تو کبھی اس کے اوپر آنچ بھی نہیں آنے دی، ہر وقت اس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہو، اور ہر کوئی آپ کو مولانا صاحب حضرت صاحب کہتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی ذلت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو کیا ہار ڈالنے سے نفس ذلیل ہو جائے گا؟ تو مولانا صاحب چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ اسی طرح ہوگا، نبیوں کو اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی تو وہ ہمارے لیے راستہ تھا کہ نفس کو اس طرح ذلیل ہونے سے بچاؤ مت، یہ اس کو ذلیل ہونے دو، اس کی تمام خواہشات جو ہیں وہ روکو۔ کیونکہ اب مولانا صاحب کے جی میں تو تھا کہ جی پہلے لوگ کتنے حضرت صاحب کہتے ہیں اور زیادہ مولانا صاحب استاد صاحب یہ سب کچھ کہنے لگ جائیں گے، تو اب میں اس سے تو نہ حلوہ کھانے سے نہ ہار ڈالنے سے نہ لوگوں کی عزت کرنے سے تو نفس ذلیل نہیں ہوتا، یہ تو اسی طرح ذلیل ہوگا کہ اس کی خواہش کے خلاف اس کے ساتھ کچھ ہو۔ تو مولانا صاحب چلے گئے۔ اب میں پھر اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اس کا، جب تک نفس ذلیل نہیں ہوگا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس طرح مولانا روم صاحب کا بھی ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم شاہ شمس تبریز کا ثلاث لذیذ سے مرید ہو گئے تو کچھ وقت گزر گیا، تو اس کے بعد ایک دن آپ فرمانے لگے کہ مولانا آج جمعہ ہے تو آپ وہاں خطبہ دیں گے، تقریر کریں گے، تو ایسے کرنا 2 بوتلیں شراب کی لے جانا، ایک بغل میں اور ایک دوسری بغل میں، اور اوپر چادر لے کر چلے جانا، جیسے مولانا لوگ جو ہے سفید چادر اوپر رکھتے ہیں اس سے ذرا اچھی شخصیت محسوس ہوتی ہے، تو آپ چادر لے کر چلے جانا اور شراب کے خلاف تقریر کرنا ہے، جو اس کی
نوست قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں تقریر کرنا۔ تو مولانا صاحب پہلے تو جھجکے کہ یہ شراب بغل میں، تو آپ نے نہیں بس لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ پیر کا حکم ہے، لے گئے اور جا کر خطبہ شروع ہو گیا، تقریر شروع کر دی۔ تو جیسے علماء لوگوں کو یہ تقریر کرتے وقت جوش بڑا آ جاتا ہے نا، میز پہ ہاتھ مارتے ہیں، پھر کبھی اوپر بازو اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، تو انہوں کو بھی جیسے جب جوش آیا تو انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا تو وہ بوتلیں جو تھی دونوں وہ بغل سے گر گئیں نیچے اور وہ ٹوٹ گئیں، شیشے کی بوتل تھی، ٹوٹ گئیں، دونوں بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ تو وہاں محراب میں تو شراب ہی شراب پھرے، بدبو مچ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ اتنے عرصے سے ہمارے امام ہیں، کتنی تقریریں شراب کو کس طرح برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کی نحوست بیان کر رہے تھے، اور خود بغل میں 2 بوتلیں دبائی ہوئی تھیں۔ تو وہ تو پھر مارنا شروع ہو گئے، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی لاتے مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، اور دھکے دے دے کر انہوں نے اس طرح مارتے مارتے مسجد سے نکال دیا۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں باہر پہنچا لوگوں کی مار سے، وہ مارتے مارتے لے گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام نفسانی حجاب جو تھے وہ اٹھ گئے، حجاب ختم ہو گئے، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ تو اس ٹائم مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، کہ آج اتنا ذلیل نفس کو کیا، لوگوں نے مارا، گالیاں دیں، دھکے دیے، تو دیکھیں سارے حجاب اٹھ گئے اور اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ تو پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر پیر و مرشد فرمائیں کہ مسلح شراب سے رنگ دو تو بالکل رنگ دو۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ پیر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ نے دیکھیں مسلح شراب سے رنگا تو پھر نفس کی ذلت ہوئی اور اللہ کے قرب میں پہنچ گئے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی یہی فرماتے تھے، جب جہاز سے واپس آتے تو فرماتے کہ ہم بڑے جہاز سے چھوٹے جہاز کی طرف پلٹے ہیں، یعنی نہیں، چھوٹے جہاز سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں، یعنی وہ جو کافروں سے جہاد تھا وہ چھوٹا جہاد تھا، اور اب جو ہے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے یہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ ساری عمر کا جہاد ہے۔ نفس کے ساتھ اس کو بڑا جہاد اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری عمر کا جہاد ہے، اور کافروں سے جو جہاد ہے اس کو چھوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں تو 2 گھڑی میں بھی کام ہو سکتا ہے، جاتے ہی فیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، آدمی شہید ہو جائے تو وہ اس کو دوسری زندگی مل جائے گی، جہاد مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ جہاد جو ہے نفس کے ساتھ یہ تمام عمر کا جہاد ہے، آخری ٹائم تک جہاد رہتا ہے، کیونکہ نفس اور شیطان یہ باز نہیں آتے، یہ اپنے جو جس طرح قرآن پاک میں کہ میں بھی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کہہ رہا، یہ تو ہے ہی برائی کا حکم دینے والا۔ تو اس طرح نفس جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، کئی صوفی کہتے ہیں نفس کو مارو، مرتا نہیں ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی پھر موقع اس کو مل جائے، حالات سازگار ہو جائیں تو یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی مثالیں لکھی ہیں انہوں نے کہ مولانا روم صاحب نے مثنوی شریف میں کہ ایک آدمی پہاڑ کی طرف گیا، سردی کا موسم تھا، تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا مرا ہوا ہے، تو اس نے سمجھا کہ اگر اس کو میں گھسیٹ گھسوٹ کے شہر میں لے جاؤں تو لوگ پوچھیں کہ بھی یہ بلا کس نے ماری ہے، تو میں کہوں گا میں نے، تو بڑا انعام ملے گا اس پر۔ تو وہ گھسیٹ کر اس کو لے آیا، بازار میں رکھا اور پاس کھڑا ہو گیا، لوگ گزر رہے تھے تو سب پوچھتے تھے بھئی یہ کس کا کام ہے، اتنی بڑی بلا کو کس نے مارا ہے، تو وہ کہتا میں نے۔ تو لوگ اس کو پیسے دینے لگ گئے کہ بھئی بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے تو بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو اب وہ سانپ جو تھا وہ مرا ہوا نہیں تھا، سورج نکل آیا اور اوپر آتا گیا، لیکن وہ پیسوں کے لالچ میں کھڑا رہا، اس کو پھینکنے کے لیے نہیں گیا۔ تو سانپ کو ہوش آ گئی، جب دھوپ لگی ہوش آ گئی، اب وہ پاس کھڑا تھا، تو سانپ نے منہ کھولا اور اس کو نگل لیا، اور نگل کر پھر جنگل کی طرف چلا گیا، کیونکہ لوگ تو دور دور کھڑے تھے، وہ تو بھاگ گئے اور یہ پاس کھڑا تھا۔
تو اس طرح فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کو کبھی بھی مردہ نہ سمجھو، یہ کبھی بھی اس کو حالات سازگار آ گئے، جیسے پاؤں کی گرمی اور دھوپ اس کو لگی تو وہ زندہ ہو گیا، وہ اس کو ہوش آ گیا اور وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا اور اس کو نگل لیا۔ اس طرح نفس جو ہے اس کو بھی کبھی اس کے سازگار حالات آ جائیں، یعنی پیسے آ جائیں، پیسے کی گرمی سے پھر نفس جو ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر برائی سوچتا ہے، کئی الٹے پلٹے کام سوچتا ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اس کے مطابق حالات میسر نہیں آنے دینے چاہیے، نہیں تو یہ پھر زندہ ہو کر آپ کے ایمان کو نگل جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اولیاء کرام کے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔